14 تعجب علی کی نگاہ میں. کتنے تعجب؟ 14 تعجب حضرت علی کی نگاہ میں، یہ اس کو عنوان ہے. ٹھیک ہے. اب تعجب دیکھیں ہم کس بات پہ تعجب کرتے ہیں اور امیر المومنین کس بات پہ تعجب، یہ آپ کو دیکھنا ہے. ہمارا تعجب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، تعجب یہ تو مال کے خواہشات ہیں. تعجب الگ چیز ہے. ہمارا تعجب کن باتوں پہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون حجاب نہیں کرتی، میں بتا رہا ہوں، اگر اس نے حجاب کرنا شروع کر دیا تو لوگ تعجب کرتے ہیں، اچھا یہ بھی پڑھتا، اچھا یہ بھی یہ کام ہوتا. یا ایک لڑکی مطلب بہت زیادہ ذہین نہیں تھی، اس نے ٹاپ کر لیا، تو ہم کیا کہتے ہیں، اچھا اس نے ٹاپ کر دیا، یہ تو اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، اتنی زیادہ ذہین نہیں تھی، لیکن تعجب کی بات ہے اس نے ٹاپ کر دیا. ہمارا تعجب ان چیزوں پر ہوتا ہے. یعنی ہم تعجب ہمیشہ اس پر ہوتا ہے جو آپ کے ذہن و گما کہتے ہیں نا، ذہن میں بھی نہیں ہے کہ یار یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. اب اس کی مثالیں آپ اپنے معاشرے میں لے سکتی ہیں، جو بھی مثال آپ کو لینی لے سکتی ہیں. میں نے 1-2 مثال آپ کو دے دی. یعنی ہمارا تعجب اس طرح ہوتا ہے. یا جیسے ہم اپنے مردوں کی مثال دے دیں کہ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور ہم نے کسی کو مسجد میں دیکھ لیا تو کہتے ہیں اگرچہ غلط ہے، اگرچہ یہ تعجب غلط ہے لیکن کرتے ہیں لوگ. اچھا یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے گھر میں پڑھتا ہو، ضروری تھوڑی کہ مسجد میں آ کے پڑھے، تو ہم اس پہ تعجب کرتے ہیں. تو یعنی ہم وہ چیز جو معاشرے میں ان لوگوں سے توقع نہیں رکھتے کہ یار یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، جب وہ کام کرتا ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا اس نے کام کر لیا. ایک لڑکا تھا امریکہ گیا، اس نے وہاں پہ ماشاءاللہ بہترین پڑھائی کر کے ڈگری حاصل کر لی، بہت اچھی ڈگری حاصل کر لی. اب کراچی میں بہت اچھی کمپنی میں جاب ہے. تو ہم آپس میں کیا بات کرتے ہیں، اچھا یہ لڑکا پڑھا لکھا تو اتنا نہیں تھا، ذہین تو اتنا نہیں تھا، لیکن تعجب کی بات ہے اس نے امریکہ جا کر، یہ آسٹریلیا جا کر، کینیڈا جا کر، انگلینڈ جا کر پڑھائی کی اور آج ماشاءاللہ یہاں پر ہے. تو ہم اس پر تعجب، یہ ہمارے تعجبات ہیں. یا آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، تھوڑا سوچیں کہ ہم لوگ کس چیز پر تعجب کرتے ہیں. اب آئیے امیر المومنین کی نگاہ میں تعجب. امیر المومنین کی نگاہ میں تعجب کیا ہے؟ امیر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تکلیف کے، یہ روایت ہے چوتھے امام کی روایت. البتہ ایک روایت اس میں چوتھے امام کی، باقی سب امیر المومنین کی ہے. یعنی یہ روایت بھی یوں کہیں گے علی ابن الحسین کی ہے. مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تکلیف کے پیش نظر کھانے سے پرہیز کرتا ہے. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تکلیف کے پیش نظر کھانے سے پرہیز کرتا ہے لیکن برائی کے خوف سے گناہ سے پرہیز نہیں کرتا. آپ نے دیکھا تعجب معصوم کا تعجب کس بات پر ہے؟ یعنی امام کہہ رہے تعجب اس شخص کے اوپر کہ جو پرہیز کھانا، جو کھانے میں جو جانتا ہے کہ اس کھانے سے مجھے تکلیف ہوگی تو وہ کھانا نہیں کھا رہا، پرہیز کر رہا اس کھانے سے. اور امام فرما رہے گناہ سے پرہیز نہیں کر رہا لیکن برائی سے پرہیز نہیں کر رہا. امام فرماتے لیکن برائی کے خوف میں گناہ سے پرہیز نہیں کرتا. اس بات کا خوف نہیں کر رہا کہ اللہ مجھے اس کا عذاب دے گا. عجیب تعجب کر امام فرما رہے ہیں تعجب ہے اس کو معلوم ہے یہ کھانا میرے لیے زہر ہے، یہ کھانا اس کے لیے تکلیف دے تو نہیں کھا رہا لیکن گناہ کر رہا ہے، اس سے خوف نہیں آ رہا کہ اللہ کا خوف، اس سے خوف نہیں کر رہا. تعجب ہے ایسے شخص کے اوپر. ایک تعجب. دوسرا تعجب یہ امیر المومنین کی روایت، مجھے تعجب ہے اس متکبر پر، اس غرور کرنے والے پر تعجب ہے جو کل نطفہ تھا آئندہ مردار ہے. تیسرا تعجب، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو خلق خدا کو دیکھتے ہوئے بھی خدا کے بارے میں شک کرتا ہے. یعنی امام فرماتے ہیں تعجب، علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں مجھے اس شخص پہ تعجب ہے کہ جو خلق خدا کو دیکھ رہا ہے، یعنی خدا کی مخلوق کو دیکھ رہا ہے. خلق خدا نے جو چیزیں خلق کی ہیں، کائنات کو دیکھ رہا ہے، زمین کو دیکھ، کائنات میں تمام چیزیں آگے، زمین و آسمان، چاند، ستارے، سورج، یہ سب چیزیں وجود رکھتی ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے خلق کرنے میں جو خدا ہے اس پہ شک کرتا ہے، پتہ نہیں خدا ہے نہیں. تعجب کریں اس بات کے اوپر. تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جو خلق خدا کو دیکھتا ہے لیکن خدا میں شک کر رہا ہے. تعجب ہے اس شخص کے اوپر ہی. چوتھا تعجب، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو بھول چکا ہے حالانکہ وہ مرنے والوں کو دیکھ رہا ہے. کیا فرماتے ہیں امام چوتھے امام امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو دیکھ رہا ہے، جو موت کو بھول چکا ہے حالانکہ وہ دوسرے مرنے والوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی کہتے ہیں تعجب کر رہے امام.
آپ سوچیں امام کے تعجبات کن چیزوں پر ہیں. یعنی آج بالکل وہی چیز ہمارے سامنے ہے. موت کو انسان بھول گیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں خاندان میں فلاں آدمی مر گیا، فلاں افراد مر گئے، لیکن ہم موت کو بھول گئے. امام فرماتے ہیں تعجب ایسے شخص کے. دیکھیں امام کن کن چیزوں پہ تعجب کر رہے ہیں. یہ خود ایک موضوع ہے جو چند روایتوں کو جمع کر کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ اس کے اندر توضیحات بھی بہت ساری ہیں، پھر انشاءاللہ جب وقت بچے گا تو ٹھیک، نہیں تو کم سے کم یہ 14 تعجب میں آپ کے سامنے سے بیان کر دوں. آپ دیکھیے معصوم تعجب کن چیز پہ تعجب کر رہے ہیں. 4. 5واں کیا ہے؟ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دوسری تخلیق کا انکار کرتا ہے اور وہ پہلی تخلیق کو دیکھ رہا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ ہاں، اب آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ مرنے کا کیسے زندہ کرے گا بھائی؟ تو امام فرماتے ہیں تعجب ہے اس کے اوپر جو پہلی تخلیق کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے خلق کیا، یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، اور یہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تو معصوم فرماتے ہیں تعجب نہیں ہے اس کے اوپر. بھائی جب تو کچھ نہیں تھا تو اللہ نے تجھے پیدا کر دیا، تو اب تو کیا مسئلہ اللہ کے لیے؟ تو نہیں تھا تو تجھے وجود میں اللہ لے کر آ گیا، اور تو اب یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. تعجب اس شخص پہ تعجب کر رہے ہیں. یہ کون سا تعجب تھا؟ 5واں تعجب. 5 تعجب ہو گئے. 6واں تعجب. مجھے تعجب ہے، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو دیکھ رہا ہے روزانہ کہ کیا دیکھ رہا ہے؟ روزانہ اس ذات اور عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے. یعنی حضرت فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جو روزانہ اپنی زندگی کا، اپنے ذات کو اور اپنی زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ موت کی تیاری نہیں کر رہا. دیکھا ہم نے تعجب امام کا. یعنی امام کیا فرما رہے ہیں کہ روزانہ اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے، اور جا کدھر رہا ہے؟ وہ موت کی طرف. اور تیاری کیا؟ اور موت کی تیاری نہیں کر رہا. یعنی یہ تعجب ہے امام کا. آپ سوچیں کہ امام غور و فکر کرے گا ان کے الفاظ، حضرت علی علیہ السلام کے الفاظوں پر. وہ تعجب نہیں ہے ہماری طرح والے تعجب نہیں ہے. ہمارے والے تعجب نہیں ہے کہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس پہ تعجب نہیں ہے کہ فرسٹ پوزیشن لے آیا کیسے، اس پہ تعجب نہیں ہے. تعجب کس پر ہے کہ زندگی کا ایک دن گزر رہا ہے، ایک دن کم ہو رہا ہے، موت کی طرف جا رہا ہے، لیکن تیاری نہیں کر رہا. 7واں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو لذتوں کے برے انجام کو جان چکا ہے پھر پاک دامنی کیوں کر اختیار نہیں کرتا. 7واں امام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو لذتوں کے برے انجام کو دیکھ چکا کہ یہ انجام، لذتوں کا جو برا انجام دیکھ چکا ہے، پھر بھی پاک دامنی اختیار نہیں کرتا. جسے پاک دامن رہنا چاہیے پاک دامن نہیں ہے، اختیار نہیں کرتا. 8 حضرت علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ایسے شخص پر جو اللہ کے انتقام کی شدت کو جانتا ہے. کیا کہتے ہیں حضرت علی؟ مجھے تعجب ایسے شخص پر جو اللہ کے انتقام کی شدت کو جانتا ہے پھر بھی گناہ کرنے پر مصر ہے. گناہ کی تکرار کر رہا ہے، پھر بھی گناہ پہ گناہ کر رہا ہے. آپ سوچیں، یعنی امام فرما رہے ہیں تعجب اس شخص کے اوپر جو جانتا ہے کہ خدا انتقام کتنی شدت سے انتقام لے گا، اور پھر بھی گناہ کرنے پر مصر ہے. یعنی گناہ کرنے پہ مصر ہے، یعنی مسلسل گناہ کیا جا رہا ہے، گناہ کی تکرار کی جا رہا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ خدا انتقام لینے والا، شدت سے انتقام لینے والا ہے، اس کے باوجود بھی وہ گناہ کرنے پہ تکرار کرتا ہے. اب آئیے ایک اور تعجب جو یہ سارے ہمارے معاشرے کے ہی ہیں، لیکن ایک جو ہم سے زیادہ مربوط ہے. اب جو تعجب مولا فرماتے ہیں اس میں ہم لوگ زیادہ انوالو ہیں. اب جو آ رہا ہے اس میں مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا چکا ہے. جو لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا چکا ہے، حالانکہ خود اس کی اپنی ذات سخت بگڑی ہوئی ہے نا. معاشرے میں ہم تبلیغ وہی لوگ کرتے ہیں، وہی لوگ معاشرے میں تبلیغ کر رہے ہیں جن کے جو امر معروف کر رہے ہیں خود عمل نہیں کرتے. خود اس کی ذات بگڑی. ماں جو فرما تعجب ہے مجھے اس شخص پر جو ایسے شخص پر جو لوگوں کے اصلاح کا بیڑا اٹھا چکا ہے، حالانکہ خود اس کی اپنی ذات
سخت بگڑی ہوئی ہے، اور اس کی اصلاح میں اصلاح نہیں کرتا، دوسروں کی اصلاح کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنی اصلاح نہیں کرتا. اب دیکھیں نا، یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہمارے سے زیادہ مربوط، ہم سے زیادہ مربوط ہے. ہم لوگ جو دین حاصل کرنے والے ہیں، ہم کو تو سب کچھ آ گیا، اب ہم تو سب آ گئے ہم کو. اب ہم چاہتے ہیں کہ بس لوگوں پہ عمل ایسا کریں، لوگوں کو بٹن دبائیں، لوگ عمل شروع کر دیں. اور جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ہماری ذات سے کوئی اس بات کا تعلق ہی نہیں ہے. یعنی امام ان لوگوں پہ تعجب کر رہے ہیں جو دوسروں کی اصلاح میں تو لگے ہوئے ہیں، اپنی ذات کی اصلاح میں نہیں لگے ہوئے. دوسروں کو تو امر معروف کر رہے ہیں، گناہوں سے بچانے کا حکم دے رہے ہیں، نیکی کا حکم، گناہوں سے روکنے کا حکم دے رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو نہ نیکی ہے اور نہ گناہوں سے روکنا ہے. امام کہتے ہیں تعجب ہے اس شخص کے اوپر. یہ ہے تعجب امام کا. دیکھیں آپ، پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں مجھے تعجب اس شخص پر جو اپنی موت پر اختیار نہیں رکھتا پھر بھی اپنی آرزوؤں کو کیسے طول دیتا ہے. آپ سوچیں کہ امام کیا تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ امام تعجب اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اس سے اپنی موت پہ اختیار نہیں ہے. کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اسے موت کے فرشتے پہ اختیار نہیں ہے، موت پہ اختیار نہیں ہے، لیکن تعجب کر رہے امام اس پر کہ تعجب اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اسے موت پہ اختیار نہیں ہے، لیکن اپنی آرزوؤں کو کیسے طول دیتا ہے. کیسے لمبی لمبی آرزو بنا کے بیٹھا ہوا آرزویں کہ بھائی میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. جیسے لمبی لمبی آرزو، اسی کو کہتے ہیں پلان بنانا، بڑے بڑے لمبے لمبے منصوبہ بندی کرنا. امام فرماتے ہیں تعجب اس شخص کے اوپر. کتنے ہو گئے؟ 10 نہیں 11 ہو گئے. 10 ہو گئے. 10 ہو گئے. 11واں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی بیماری کی دوا تو جان چکا ہے لیکن اسے تلاش نہیں کرتا، اور اگر اسے پا لیا ہے تو اس کے ذریعے اپنا علاج نہیں کرتا. کون فرما رہا ہے؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو اپنی بیماری کی دوا جان چکا ہے، کہ جانتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں. عجب کی بیماری ہے، غرور کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے مثال کے طور پر. وہ جان چکا ہے لیکن اسے تلاش نہیں کرتا، اس کا علاج کو کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تعجب اس شخص پر جو اپنی بیماریوں کی دوا تو جان چکا ہے، یعنی وہ یہ تمام چیزیں جان چکا ہے، اس کا علاج کیا ہے. یعنی اگر غرور، تکبر ہے یا دنیاوی بیماری فرض کر لیں، دنیاوی بیماری میں اگر وہ مبتلا ہے، اور امام فرماتا ہے کہ تعجب اس شخص کے اوپر کہ اس نے دوا، اس کو معلوم ہے کہ اس کی دوا کیا ہے لیکن اس کی تلاش نہیں کرتا. لیکن اسے تلاش نہیں کرتا، اگر اسے مل جائے، اسے پا لے تو اس کے ذریعے پھر اس کا علاج نہیں کرتا. کتنے ہو گئے؟ 11. 12واں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے. کیا فرما رہے امام؟ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن اسے برا کہا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے. جانتا ہے ایک شخص کے اندر یہ برائی ہے، اپنی برائی کو جانتا ہے، اور معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن اسے اگر کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. نمبر 13، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس میں کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں پائی جاتی، اور وہ یہ جانتا بھی ہے لیکن اسے بیان کرنے پر وہ کیسے خوش ہوتا ہے. دیکھا آپ نے؟ 13واں کیا ہے؟ وہ امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس میں کوئی خوبی نہیں پائی جاتی، اور وہ بھی یہ جانتا ہے کہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں پائی جاتی، لیکن اسے بیان کرنے پر وہ کیسا خوش ہوتا ہے. یعنی بڑے فخر سے کہتا ہے میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. جو اس پہ بھی امام تعجب فرما رہے ہیں، ایک تو کوئی خوبی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، یہ بھی جانتا ہے، لیکن اسے فخر سے بیان کرتا ہے، تو اسے بیان کرنے میں ایسے خوش ہوتا ہے. اور آخری تعجب کیا ہے؟ امام اس کی ایک دوسری روایت میں انتہائی تعجب جسے لکھا ہے، انتہائی تعجب. اب انتہائی تعجب والی روایتیں مختلف ہیں، لیکن میں نے ایک ہی آپ کے لیے انتخاب کی تو کم از کم یہ تاکہ 14 ہو جائیں.
آخری، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو فنا کے گھر دنیا کے لیے عمل کرتا ہے. کیا فرماتے ہیں علی؟ مجھے تعجب اس شخص پر جو فنا کا گھر دنیا کے لیے عمل کرتا ہے لیکن بقا جو آخرت کا گھر ہے اس کے لیے عمل چھوڑ دیتا، عمل ہی انجام نہیں دیتا. یعنی ساری محنت دنیا کے لیے کرتا. یعنی آپ فرمائیں، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص کے اوپر وہ جو جانتا ہے کہ دنیا کا گھر فنا ہے، ختم ہونے والا گھر ہے، اور عمل اسی کے لیے کر رہا ہے. اور یہ جو وہ جانتا ہے کہ آخرت کا گھر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور اس کے لیے اس نے عمل کو چھوڑ دیا، عمل انجام نہیں دیتا. کہتے ہیں تعجب اس شخص کے اوپر. تو اب آپ ان تمام روایات سے تفکر کریں، روایت میں ان روایت سے نتیجہ نکالیں کہ دیکھیں امام علیہ السلام کا تعجب کن لوگوں پر امام علیہ السلام کا تعجب ہے. اور امام نے بتایا یہ ہے تعجب کے مقامات. وہ تعجب نہیں جو ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں، یہ ہے تعجب کہ ایک مخلوق کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی خلقت کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں اللہ ہے، کائنات ہے، اور کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ میں شک کرتا ہے. پھر مخلوق خدا کو دیکھ رہا ہے کہ ایک دفعہ اللہ نے مجھے خلق کیا، پہلی تخلیق کو دیکھ رہا ہے، پھر سوال کرتا ہے یہ اللہ مجھے دوبارہ کیسے خلق کرے گا. کہتے ہیں امام کا تعجب ہے ایسے شخصوں پر. اسی طرح ساری روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو یہ 14 تعجب تھے امیر المومنین کی نگاہ میں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمیں ان روایت سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، ان روایت سے ہمیں کیا زندگی کے کون کون سے وہ مقامات ہیں جہاں ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اور ان تمام روایات جو بھی بیان کی، 14 روایتیں بیان کی، ان میں آپ غور و فکر کریں، دیکھیں کہ ان سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ ہے 14 روایتوں کا خلاصہ، اور اس کا اختتام اسی پہ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ بس امیر المومنین سے دعا کرے خداوندہ پروردگار بحق کے امیر المومنین کے کلام جو ہم نے پڑھا اس سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. درود پڑھے محمد و آل محمد.